اچھا قرآن کی طرف کسی کا یقین نہیں جاتا ہے کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسے آپ دیکھیں. جو قرآن نے بتایا ہے نا کہ مرنے کے بعد روح کے کتنے مقام ہیں؟ صرف 2 مقام ہیں، ایک علیین اور ایک سجین. جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے تو اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کون لے کے جاتا ہے؟ نیک فرشتے، اچھے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو رکھا جاتا ہے علیین میں. علیین ایک مقام ہے جس میں بندے کی مرنے کے بعد فوراً جو اس کی روح جاتی ہے وہ ڈائریکٹ علیین میں جاتی ہے. اور جو برے بندے ہوتے ہیں ان کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ سجین میں. سجین کسے کہتے ہیں؟ سجین ہے ایک قید خانہ. سجین کے معنی ہی عربی میں کیا ہے؟ عربی میں سجین کہتے ہیں قید خانے کو، قید کو. تو برے بندے کی روح جاتی ہے قید خانے میں، سجین میں. اور بعض لوگوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو ان کی روح کو یا تو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے، پرندوں کی پوٹوں میں، اور وہ جنت کے حسین مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں اچھی روحیں. اور بری روحوں کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا سخت. بھائی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روح جو ہمارے گھر واپس آتی ہے 3 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد، روح کیا ہوگی؟ ہمارے گھر آئے گی. ایک بار میں لائیو چلا رہا تھا، لائیو تھا، تو اس میں ایک صاحب کا سوال آیا، کہنے لگے مفتی صاحب یہ بتائیے کیا جمعرات کو روح گھر آتی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یار مردے کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج جمعرات ہے. جب اسے یہی نہیں پتا ہے کہ آج جمعرات ہے، وہ اگر برا بندہ ہے تو خطرناک عذاب میں مبتلا ہے، تو اسے جب یہی نہیں پتا ہے جمعرات ہے، جمعہ ہے، بدھ ہے، تو وہ آئے گا کیا؟ بھئی برا ہے تو وہ کہاں ہوگا؟ سخت کارروائی اس پر ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے نا اور برا بندہ کوئی ہوتا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں تو اس کو ہتھیار جو مارتے ہیں، اپنے گرزہ اس کو مارتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر زمین اسے باہر پٹک دیتی ہے. اور ایسے خطرناک ہتھیار کہ اگر وہ ہتھیار فرشتے پہاڑ پہ مار دیں تو پہاڑ مٹی ہو جائے اور پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، تو وہ ہتھیار قیامت تک ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کو تو وہ بھلے ان کو یاد ہو کہ ہاں ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری ایک فیملی تھی، ہماری ایک دنیا تھی، لیکن وہ آنے کی انہیں مہلت کہاں ملے گی؟ کیونکہ وہ کہاں ہیں؟ ان کی جیسے ان کی روح نکلی، ان کی روح پہنچ گئی سجین میں. سجین کے معنی قید خانہ ہے، تو ان کی روح آنے کا تو سوال ہی نہیں نا. ہاں اچھے بندے جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پاور ہوتا ہے، اللہ چاہے تو انہیں یہ اللہ کی مرضی سے جا سکتے ہیں، اگر اللہ اجازت دے دے تو اچھے بندے چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ جانا پسند نہیں کرتے. بھئی آپ ایک بات بتائیں، کوئی بہت اچھا انسانوں، بہت پیسے والا، بہت فلس والا، اور اس کو وہاں سے نکال کے کسی وجہ سے کسی بنیاد پہ وہ قید خانے میں چلا گیا، جیل میں چلا گیا. اب جب جیل سے نکل کے آیا تو اب وہ کبھی جیل خانے میں جانا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یار ہمیں یہاں ہمارے گھر سے نکالو، اے سی سے اور ایئر کنڈیشن سے نکال کے ہمیں جیل میں بھیج دو، کہے گا؟ تو اسی طریقے سے دنیا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے. کافر کے لیے جنت ہے نا، تو اس نیک بندے کے لیے دنیا کیا تھی؟ قید خانہ تھی. تو وہ اس دنیا سے نہ جانے کیسے تو نکل کے اپنی اصل ٹھکانے میں پہنچائے. اب تو وہ بہترین جنت کے باغ میں پہنچائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ اب نیک بندہ جنت کے باغ میں پہنچا ہے نا، تو وہ اب اس کے لیے وہ جنت ہے، وہ اس کا اصل ٹھکانہ ہے، وہ اس کی دنیا ہے. تو وہ قید خانے میں کیوں آئے گا؟ اس کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے نا. وہ نیک بندہ کہے گا کہ یار ہمیں قید خانے میں کیوں پہنچا رہے ہو؟ تو وہ آنا پسند نہیں کرتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے جلدی. ہاں البتہ وہ آ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور وہ آنا چاہیں تو اللہ انہیں بھیج سکتا ہے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں. وہ کیوں آئیں گے قید خانے کے اندر؟ اور برے بندے آپ کہہ رہے ہو یار شرابی کبابی وہ مر گیا، تم کہہ رہے ہو کہ اس کی روح آ رہی ہے. وہ خطرناک سزاؤں میں ہیں، اس کی روح کے اوپر عذاب ہو رہے ہیں، اس کی روح کو جسم میں لوٹا کے جسم کے اوپر عذاب ہو رہے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہے، قید خانے میں ہے، اس کے اوپر فرشتے سخت کارروائی کر رہے ہیں، اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یا وہ تمہارے گھر آئے گا؟ کیوں آئے گا وہ تمہارے گھر؟ اتنا پاور ہے مرنے کے بعد بھی یار، اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ تمہارے گھر آئے گا. مرنے کے بعد پھر تو بس اپنی زندگی آپ جی چکے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا نا کہ اے لوگوں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کا ان الملک، میں بادشاہ ہوں. کہے گا این المتکبرون، بادشاہ ہیں تکبر کرنے والے ہیں کہاں؟ این الجبارون، جبر والے ہیں کہاں؟
تو کوئی نہیں بولے گا نا، تو اللہ فرمائے گا کہ آج میں بولوں گا تم سب سنو گے. دنیا میں تو تم سب جو سمجھ میں آیا وہ کرتے رہے، تم بولتے رہے، میں سنتا رہا. لیکن اب کیا ہے، اب میں بولوں گا اور تم خاموش سنتے رہو. کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے. اللہ کہے گا کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری لوگوں کو فنا ہے، ساری دنیا کے اوپر موت نافذ ہوگی. ایک تمہارے پروردگار کی ذات ایسی ہے جو صاحب جلال و عظمت ہے، جو باقی رہنے والی ہے. سب کو موت آنی ہے. موت کو بھی موت آئے گی نا بھائی. ملک الموت جس نے سارے لوگوں کی روح کو نکالا ہوا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ موت سے کہا جائے گا اے موت تو بھی مر جا. کیوں کہ تو بھی ایک میری مخلوق ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب چکھنا ہے تو تو بھی مخلوق ہے نا، تو بھی جاندار ہے. موت ہے اسرائیل، تم پر بھی موت نافذ ہو جائے تو اللہ موت کو بھی موت دے گا. تو دنیا کے اندر آپ ایسے نہ رہو، اس طریقے سے زندگی نہ بسر کرو جیسے مرنا ہی نہیں ہے. دنیا میں رہو لیکن دنیا سے الگ رہو. دنیا میں رہو، دنیا داروں سے الگ رہو. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اگر ان کی صحبت اختیار کی تو موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہے. اگر آقا علیہ السلام کو فالو کر کے زندگی بسر کی نا تو خدا کی قسم موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں ہے. اور اگر ہم نے دین سے دور ہو کے زندگی گزاری تو موت سے زیادہ خطرناک میسج کوئی نہیں ہے. موت بہت ہی خطرناک دردناک چیز ہے.